بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانہ تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی حج پہ گئے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے۔ پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو، گنبد خضرا کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے، اب تو نہیں ہیں، ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تخیل باندھا اور اس نے کہا، کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے کہا، واہ کیا تخیل باندھا ہے، اس نے بڑی داد پائی۔ کسی نے آ کر وہ شعر اعلیٰ حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ شعر کہا ہے اور کیا تخیل باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت شعر سننے کی دیر تھی، چہرے پر جلال آ گیا، رگے غیرت بھڑکنے لگی۔ کہا، اس کی یہ جرت، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی؟ لیلا کی اوقات کیا ہے؟ تھر تھر کانپنے لگے۔ کہا، اسے بلا کے لاؤ۔ اسے بلا کے لایا گیا۔ اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی، لیکن کہا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کو تشبیہ دی، وہ بھی لیلا کے خیمے سے، تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی۔ فرمایا، اس کی اصلاح کر لو۔ کہا، جی حضور آپ ہی اصلاح دے دیجئے۔ فرمایا، تمہارا مصرع اولا ٹھیک ہے، مصرع ثانی ٹھیک کر لو۔ اس نے کہا تھا، کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یوں اصلاح دی، کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ سخن و شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ ایک بار ایک صحابی کعب بن زہیر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں، شان میں ایک طویل قصیدہ وہاں کھڑے کھڑے بول دیا۔ جب وہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر حضرت کعب بن زہیر کو دے دی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کسی نعت خواں کو بلائیں، ثنا خواں کو بلائیں، تو آپ اس کو بعد میں نذرانہ دے سکتے ہیں، جبہ دے سکتے ہیں، چادر دے سکتے ہیں، اس کی جو خدمت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جو میرے آقا کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ تماشا نہ لگائیں، یہ برستے ہوئے نوٹ اور جو رنگ ڈھنگ ہمارے سٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے، اور جس شعر پہ نوٹ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ شعر بھی 6 بار پڑھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شعر فلاں کے نام، یہ شعر فلاں کے نام، اور سارے شعر میرے حضور کے نام، کسی کے نام کوئی شعر نہیں، سارے شعر میرے آقا کے نام۔ نعت کا ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ میرے نبی کے نام۔ پورا شعر اس کے نام کر دیا، کیوں؟ اس نے پیسے زیادہ دے دیے تھے، پورا شعر ہی اس کے نام ہو گیا۔ یہ کون ہوتا ہے اس کے نام شعر کرنے والا؟ کون ہے جس کے نام شعر ہو؟ یہ حضور کا شعر ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر پہ آخری وقت آیا نا، آخری وقت، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھے تو ان کی زبان سے محبت پدری کی وجہ سے بے ساختہ ایک نعت کا شعر نکل گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا تھا جب آپ کا چہرہ بہت تمتما رہا تھا، تو ان کے زبان پہ یہ مصرع آیا تھا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں اور وہ بولے، یہ ابوبکر صدیق کی شان نہیں ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ تو نعت کا شعر نظر نہیں کیا جا سکتا ابوبکر صدیق کے نام بھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس ہیں، تو کسی اور کے نام نعت کا شعر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا، اس نے عقیدے چھین لیے ہیں، قدریں پامال کر دی ہیں، اور ہمارے بہت سارے نعت خواں نے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شعر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھا جاتا ہے، جب وہ کسی پیر خانے میں جاتے ہیں تو وہی شعر اسی پیر کے نام کر دیتے ہیں، اور پیر صاحب مست ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، جانتے بھی ہیں
کہ یہ نعت کا شعر ہے، لیکن پھر بھی چپ ہو کے مست ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔